السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 104، اور یہ سبق ہمارا زراعت کے اعتبار سے تیسرا سبق ہے۔ دیکھیں دوستو، آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ سراون اور میائی کیا چیز ہے، کیونکہ زراعت میں یہ چیز آئی تھی کہ سراون اور میائی، تو اس کے متعلق بتلائیں گے کہ سراون کسے کہتے ہیں اور میائی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں سراون کیا ہے، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ سراون کیا ہے؟ یہی لکڑی کی موٹی دھنی ہے، یہی لکڑی کی موٹی دھنی ہے جس سے کھیت میاتے ہیں، جس سے کھیت میاتے ہیں۔ سراون کیوں کر چلاتے ہیں؟ سراون کیوں کر چلاتے ہیں؟ اس کے دونوں سروں کے پاس دو کھوٹیاں ہیں، اس کے دونوں سروں کے پاس دو کھوٹیاں ہیں، دو کھوٹیاں ہیں۔ ایک کھوٹی میں ایک یا دو بیل رسی سے باندھ دیتے ہیں اور ہانکنے والے سراون پر کھڑے ہو کر بیلوں کو ہانکتے ہیں، اور ہانکنے والے سراون پر کھڑے ہو کر بیلوں کو ہانکتے ہیں۔ ہانکنے والے سراون کے اوپر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے کھڑے ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ سراون کے اوپر بوجھ زیادہ پڑتا ہے۔ ان کے کھڑے ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ سراون کے اوپر بوجھ زیادہ پڑتا ہے، جس سے مٹی خوب ٹوٹتی اور دبتی ہے، جس سے مٹی خوب ٹوٹتی اور دبتی ہے۔ میائی کسے کہتے ہیں؟ میائی کسے کہتے ہیں؟ سراون میں بیل باندھ کر جوتے ہوئے، کیا پڑھیں گے؟ سراون میں بیل باندھ کر جوتے ہوئے کھیت میں اس کو چلانا تاکہ کھیت کی مٹی ملائم اور باریک ہو جائے۔ اس کام کو میائی کہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میائی سے کیا فائدہ ہے؟ میائی سے کھیت کے ڈھیلے ٹوٹتے اور مٹی باریک ہوتی ہے۔ میائی سے کھیت کے ڈھیلے ٹوٹتے اور مٹی باریک ہوتی ہے۔ اونچی جگہ کی مٹی کھسک کر نیچی جگہ آ جاتی ہے۔ اونچی جگہ کی مٹی کیا پڑھیں گے اس کو؟ کھسک کر نیچی جگہ آ جاتی ہے اور کھیت چورس بن جاتا ہے اور مٹی دب جاتی ہے۔ مٹی کو پہلے اکھیڑنا پھر دبانا، مٹی کو پہلے اکھیڑنا پھر دبانا، اس سے کیا حاصل؟ مٹی کے اکھیڑنے سے تو یہ مطلب ہے کہ وہ ریزہ اور باریک ہو جائے،
پھر دبا دینے سے یہ فائدہ ہے، پھر دبا دینے سے یہ فائدہ ہے کہ کھیت کی رطوبت یا تری جلدی نہیں سوکھنے پاتی، پھر دبا دینے سے یہ فائدہ ہے کہ کھیت کی رطوبت، کیا پڑھیں گے اس کو، کھیت کی رطوبت یا تری جلدی نہیں سوکھنے پاتی، یا تری جلدی نہیں سوکھنے پاتی۔ کھیت کو بار بار جوتنے، کھیت کو بار بار جوتنے اور میانے سے کھیت کی مٹی رس پر آتی ہے، اور میانے سے کھیت کی مٹی رس پر آتی ہے، اور کھیت بیج بونے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اور کھیت بیج بونے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، بیج بونے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں تک ہمارے یہ سبق ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور اس ویڈیو کو ہمارے آگے تک شیئر کریں تاکہ اور حضرات ہمارے اس چینل پر اردو بہترین انداز میں سیکھ سکیں۔ دوستو ہماری اس اردو زبان کی تیسری کتاب کا آخری اسباق چل رہے ہیں، اور کچھ سبقوں کے بعد یہ ہماری اردو زبان کی تیسری کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو اور اردو کی کتابیں پڑھائیں گے۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔